آج کے ولاگ میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے گھر کو کیسے وائنڈ اپ کیا، پاکستان آنے سے پہلے فروزن چیزوں کو کیسے سنبھال کر آئی ہوں جو میں نے پیسٹ وغیرہ بنائی تھی، اور یہاں آ کر ہمارے پڑوسیوں نے کیسے اور بھائی بہن نے کیسے ہمیں خوش آمدید کا اور کتنے کھانے اکٹھے ہو گئے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ولاگ ہے، آپ پورا واچ کریں اور انجوائے کریں اور اپنی فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج رات کو ہم نے ٹریول کرنا تھا، اور جو پیسٹ میں نے بنائی تھی موسم چینج ہونے کی وجہ سے بہت بری طرح جم گئی تھی کہ اس سانچے میں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ خیر اس کو میں نے ایک سائڈ پہ رکھا کہ تھوڑی میلٹ ہو جائے، اور اس کے بعد جناب میں نے جو ویجز بنائے تھے، جو پوٹیٹو میرے پاس پڑے ہوئے تھے، آلو کافی سارے، ان کا میں پوٹیٹو ویجز بنا آئی تھی اور ان کو فروزن سٹیٹ میں لے آئی، اور اب ان کو سنبھال رہی ہوں۔ ایک پیکٹ میں رکھ کے جاؤں گی تاکہ انشاءاللہ جب اللہ کو منظور ہم واپس آئیں گے تو ہم اس کو انجوائے کر سکیں۔ اور یہ دیکھ لیں موسم چینج ہوا ہے، ریاض میں بھی چینج ہوا ہے، اور جس رات ہم نے ٹریول کیا ہے اس رات تو اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ ہم لوگ جیکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں پہن کر گئے تھے، ہینڈ کیری میں رکھی ہوئی تھی کہ اگر سردی لگی تو پہن لیں گے۔ اور پھر جب باہر نکلے ہیں تو ایسی سردی لگی ہے کہ ہمیں سب کچھ ہی پہننا پڑا ہے جو ہم نے رکھا تھا، اور وہ بھی تھوڑا لگ رہا تھا۔ خیر جناب یہ ویجز میں نے نکال لی ہیں، کچھ ڈرپنگ جو ہے وہ جلدی جلدی میں مجھے ان کو اچھی طرح جھاڑ کے رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے نہیں رکھے، یا کسی سٹینر پر رکھ دینا چاہیے تھا تاکہ ایکسٹرا کوٹنگ جو ہے وہ نکل جاتی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آخری ایک دو دنوں میں اتنا زیادہ کام ہوتا ہے جب اپنے ملک جانا ہوتا ہے کہ پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے۔ خیر جناب اب ان کو سنبھالی، اور ابھی تک یہ جو ہمارے لہسن پیسٹ ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ویسے کہ ویسے ہی سخت ہے۔ میں نے مائکرو ویو میں یہ ٹرے گھسانے کی کوشش کی، لیکن اس کا جمبو سائز دیکھ کے مائکرو ویو نے بھی اس کو اپنے اندر رکھنے سے انکار کر دیا، یعنی فٹ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیچارہ تو کہہ رہا تھا کسی طرح فٹ ہوتی ہے تو ڈال دیں، اور 30 سیکنڈ پہ میں اس کو میلٹ کر لیتی تو ساری کیوبز آرام سے نکل آتی، لیکن یار انہوں نے تو خوب مجھے کھپایا۔ جتنا ٹائم میں نے فکس کیا تھا کہ میں یہ کام کر کے دوسرا کام شروع کروں گی، تو اس ٹائم کو میرا انہوں نے برباد کر دیا۔ خیر تھوڑی سافٹ ہو چکی تھی، چھری کی مدد سے میں نے ان کو نکال لیا بہت احتیاط سے کہ کہیں یہ میرا جو ہے سانچہ جو ہے جس میں کیوبز والا یہ نہ خراب ہو جائے، کیونکہ یہ بڑے کام کی چیز ہے، اچھا خاصا بڑا ہے، اور اس میں اچھی خاصی جو ہے وہ کوانٹٹی میں چیز کو آپ کیوبز کی شکل میں فریز کر سکتے ہیں، اور کافی عرصے تک انشاءاللہ یہ استعمال ہو جائیں گی۔ یہ ماشاءاللہ میں نے اپنی کیوبز نکال رہی ہیں، اور دیکھ لیں کتنا سارا لہسن میں نے جمع کیا ہوا تھا۔ اب یہ انشاءاللہ جب میں آؤں گی تو میرے کام آئیں گی، اور میں آسانی سے ان کو استعمال کر سکوں گی۔ اس طرح کوئی چیز ضائع بھی نہیں جاتی، کسی کو دینی بھی نہیں پڑتی، دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ مجھے نہ میرے ہسبینڈ کو۔ ہم لوگ بڑی خوشی سے اللہ کی راہ میں اور ویسے چیزیں دینے کو پسند کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے، یہ کام انسان کے بس کا تو ہے نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کرے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا اور مرضی سے کرتے ہیں، اور جو غلط کام کرتے ہیں وہ پتہ ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے نعوذ باللہ ہوتا ہے۔ خیر جناب لیکن یہاں لینے والا کوئی نہیں ہے، کھلی ہوئی کھانے کی چیز تو سعودیہ میں لینا جو ہے نا حرام سمجھا جاتا ہے، کوئی بھی نہیں لیتا۔ خیر جناب یہ کیوبز بن گئے، ان کو رکھ دیا، اور یہ سامان اب میں آپ کو رات کو مل رہی ہوں۔ سامان سارا تیار ہو چکا ہے، 23 کے جی کے ہمیں 2 باکسز اور 7 کے جی کا ہینڈ کیری الاؤ تھا، اور جس کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ماشاءاللہ سب کچھ تیار ہو گیا۔ لفٹ کے ذریعے ہم نیچے پہنچے۔ آپ اپنا ڈریس میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی جو کہ ہم پہن کے نکلے تھے کہ بھئی بڑا خوشگوار موسم ہوگا، یہاں کیا سردی ہونی ہے، یہ تو سعودی عرب ہے، فلانا اور ڈمکانا۔ اپنی جناب گلی کو، اپنے علاقے کو خدا حافظ کا، اور پہنچ گئے سفر طے کرتے ہوئے ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ اتنا رش تھا یار، آج کل انہوں نے ساری ایشین فلائٹس جو ہیں وہ رات کے وقت کر دی ہیں، خاص طور پہ بنگلہ دیشی، انڈین اور پاکستانی فلائٹس، اور انہی لوگوں کا زیادہ رش ہوتا ہے، اور اسی رش کی وجہ سے ہمیں اچھا خاصا ٹائم لگ گیا۔ میرے ہسبینڈ صاحب
وہ بھی کیا خیر احتیاط کرتے ہیں کہ بہت مصیبت نہ پڑے، کوئی مطلب ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں لیٹ ہو جائے. کبھی سامان کا رپھڑ پڑ جاتا ہے، کبھی کسی چیز کا، تو وہ 4-5 گھنٹے پہلے ہی نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے ہم پہنچ گئے. سامان ہم نے 1 kg ہر اٹیچی میں کم رکھا تھا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور الحمدللہ وہ جو ہے وہ خیر خیریت سے اوکے ہو گیا، اور ہم لوگ چیک آؤٹ کر کے آ گئے جناب ڈپارچر روم میں. اور ڈیوٹی فری شاپ آپ کو ہر دفعہ میں دکھاتی ہوں، ریاض کی بہت اچھی سیل لگی ہوئی تھی اس پر، اور سارے لوگ ٹوٹے پڑے تھے. بہت اچھے برانڈڈ پرفیوم جو ہے انڈر 100 ریال تھے. تمام فریگننسز ان کی نہیں تھی انڈر 100 ریال، لیکن جتنی بھی تھی وہ بھی خیر چھوڑنے والی نہیں تھی، اس لیے مجھ سے بھی نہیں چھوڑی گئی، اور میں نے بھی 2-3 خرید لیے. لیکن حالات ایسے تھے کہ گھر سے پیکنگ کی تھکاوٹ اور اتنا کچھ کہ میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی. سوچا تھا گھر جا کر دکھاؤں گی لیکن وہ بھی نہیں دکھا سکی، اتنا حال میرا پتلا ہو رہا تھا. اور جب ظاہر ہے اپنے گھر آنا ہو اور پھر گھر کا حال ایسا ہو، اللہ معاف کرے کہ بندہ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں. خیر یہ جناب جہاز صاحب بھی بہت لیٹ، 1.5-2 گھنٹہ لیٹ فلائٹ چلی، اور خیر پہنچ گئے الحمدللہ فلائٹ میں. اور ساری رات کا سفر طے کرتے ہوئے 4 گھنٹے کا ویسے تو سفر ہے، لیکن کیونکہ رات کی فلائٹ ہو تو آپ کی ساری رات ہی جاتی ہے، تو خیر ساری رات گزار کے ہم صبح الحمدللہ اپنے ملک اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں. وہاں سے ہم نے میٹرو لی، اور میٹرو لینے کے بعد اب سامان اس پر سوار ہو جائے گا، کیا جائے گا. اور پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سامان رکھ رہے ہو، 2-3 بندے بیچارے ویسے ہی ہیلپ کرنے آ جاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ بھی ان کی کچھ تھوڑی بہت ہیلپ کر دیں گے. تو پاکستان جاتے ہی جو سب سے پہلا آپ کے پاس چینج ہونا چاہیے، اور کافی سارا ہونا چاہیے. یہاں سے جو آپ کا خرچہ شروع ہوتا ہے لینڈ کرتے ہی، اور جب تک آپ اپنے ملک واپس نہیں پہنچتے آپ اس خرچے سے بچ نہیں سکتے. جب گھر آئے ہیں تو گھر کی حالت ایسی تھی اس وقت، اور میری حالت بھی ایسی تھی کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی. لیکن خیر جناب ماسی کو اللہ، میں تو جتنی دعائیں دوں کم ہیں، وہ اپنے بیٹے بیٹی کو لے کر پہنچ گئی. انہوں نے ہمارے 2-3 کمرے جو ہیں وہ صاف کر دیے جو وقتی طور پر یوز ہونے تھے. فرائیڈے کا دن تھا، اور گاڑی تو میری ہمسائی مسز نصرت حنیف ہیں، ان کو ہم چابی گیراج کی دے کے جاتے ہیں. انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے گاڑی اور گیراج دھلوا دیا تھا، چمکوا دیا تھا. اور ڈرائنگ روم تو ابھی سارا کورڈ ہے، وہ کہہ رہی تھی کل آ کے کروں گی. باقی گھروں کا کام کر کے آئی تھی. خیر بیڈ شیٹس وغیرہ اس نے چینج کر دی، سارا کچھ کر دیا، کچن بہتر ہو گیا. اور یہ جناب ہمارے آتے ہی بہتر ہوا ہے، ابھی تو پہنچے. اور فریج جو میں کھول کر گئی تھی چادر دے کر، اس کا یہ حال ہوا تھا. دیکھیں اتنا چمکا کے جاتی ہوں، صاف کر کے جاتی ہوں، اور واپس آتی ہوں تو یہ حال ہوتا ہے، تو دل کٹ کر رہ جاتا ہے. اور تھکاوٹ بھی اتنی، ادھر گھر میں کام کر کے آؤ، راستے میں کام کرو. راستے میں بھی اچھی خاصی جہاز کی وجہ سے خواری ہو گئی. اور پھر جناب جب میں گھر پہنچی تو سب سے پہلے چائے آئی مسز نصرت حنیف کی طرف سے، وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں. اور میری دوست آسیہ ہیں، بہت اچھی میری فرینڈ ہے. ہر دفعہ وہ ہمارے آتے ہی گرما گرم تازہ کھانا جو ہے وہ بھر بھر کے بھجوا دیتی ہیں. مٹھائی تھی، اور اس کے علاوہ گاجر کا حلوہ تھا، اور یہ سالن میں آلو چکن کا سالن تھا. یار اس قدر مزیدار کھانا تھا ان کا کہ کھا کے مزہ آ گیا، اور ہم نے بہت دل سے اور شوق سے کھایا. 7 کوک کی بوٹل تھی، یہ سب انہی کے گھر سے آیا تھا. اور ابھی آپ دیکھیں پردے ہٹیں گے اور آپ دیکھتی جائیں گی کہ ماشاءاللہ اس کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے. یہ مٹروں والا پلاؤ تھا ماشاءاللہ، اور کتنا دیکھیں بھر بھر کے کوانٹٹی ہے کہ بس ہم ختم 3 بندے ہیں اور کتنا ایک کھا سکتے ہیں. خیر اور یہ کٹلیٹس تھے چکن اور آلو کے، اور اس کے علاوہ سیلڈ تھا. یعنی پراپر کھانا انہوں نے بھیجا، اور اس کے بعد چائے بھی بھیجی. اندازہ آپ یہ کریں. اور تھوڑی دیر گزری تھی، ابھی ہم کھانا کھانے لگے تھے تو بھائی کی طرف سے کھانا آ گیا. جو میرے بھائی یہاں رہتے ہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ کیک بھیجا تھا، کیک کے پیسز تھے جو کہ شوگر والے تھے، اور شوگر فری جو ہے میرے ہسبینڈ کے لیے سوئیاں بھی بنا کے بھیجی تھی. سیلڈ تھا، رائتا تھا، اور جناب بڑی مزے کی چکن کڑھائی بنی ہوئی تھی، اور بازار کے نان اور روٹیاں تھی. کیا بتاؤں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاتے ہی اللہ نے رزق کی اتنی بارش کر دی. اور نان آپ کو میں کھول کے دکھاتی ہوں، آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا.
ایسے نان پورے ریاض میں نہیں ملتے۔ خیر جناب، اتنے کھانے کو ویسے ہی تھکے ہوئے تھے، پہلے تھوڑا بہت کھانا کھایا، پھر رات کے لیے سوچا اس میں سے کھائیں گے، 2-4 دن کھاتی رہوں گی تاکہ جب تک گھر سمٹنا ہے تب تک جناب یہی کھانا چل جائے گا۔ اور یہ جو میری فرینڈ نصرت ہیں، انہوں نے جناب چائے گرما گرم اور ساتھ یہ بسکٹس تھے اور تہذیب بیکری کے کیک رس وہ بھجوا دیے۔ پہلے ہم نے سچ آتے ہی یہ کھائے، پانی تھا وہ پیا، اور یہ دیکھیں جناب مزیدار سے کیک رس سے یہ کھانے کے بعد پھر ہمسائے کے گھر سے کھانا آیا، جو میری فرینڈ آسیہ ہیں وہ میں نے کھانا آپ کو دکھایا ہے۔ پھر بھائی کے گھر سے کھانا آیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ میری بہن کی طرف سے کھانا آئے گا۔ اس نے شام کو کھانا بھیجا ہے کہ باجی بہت کھانا اکٹھا ہو چکا ہے، تو اب آپ شام کو یہ تازہ کھانا کھا لیں۔ اور یہ آپ کو میں کھول کے دکھاتی ہوں، اس میں کڑی تھی۔ کڑی اس نے 2-4 دن پہلے بنائی تھی، لیکن اس کو پتہ ہے بہن کو بہت پسند ہے، تو اس نے میرے لیے علیحدہ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ابلے ہوئے چاول تھے اور آلو گوشت کا بڑا مزیدار سا سالن تھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان سب نے میرے ساتھ کتنا کوآپریٹ کیا کہ گھر سیٹ کرنا ہے، سامان سیٹ کرنا ہے، تھکی ہوئی ہے تو کھانا جو ہم اتنا بھجوا دیں کہ 2-4 دن یہ کھاتے رہیں، لیکن کھانا اتنا زیادہ تھا کہ مجھے اپنے ہمسایوں میں بھی بانٹنا پڑا کہ اتنا کھانا ہم سے کہاں ختم ہوتا ہے، اور اتنا پرانا پھر ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ بس جناب یہیں تک تھا میرا ولاگ۔ کیسا لگا ہے آپ کو؟ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں، پوری ویڈیو واچ کیا کریں۔ یہ ہمیشہ مجھے شروع میں کہنا چاہیے اور میں آخر میں کہتی ہوں، آخر تک پتہ نہیں کوئی دیکھتا بھی ہے کہ نہیں دیکھتا، لیکن خیر کوشش کریں کہ آپ ہضم کر جائیں، میری پوری ویڈیو دیکھ لیں اور اس کو انجوائے بھی کریں۔ اچھی لگے تو اچھا سا کمنٹ کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔